ہمارے درمیان آکاش ہیں، یہ ہمیں خداوند کے پاک کلام میں سے زبانی سنائیں گے، متی کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ جی سٹارٹ۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر انہیں یوں تعلیم دینے لگا کہ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بات چنی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہے، کیونکہ ان پہ رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بات انہیں کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں، سوائے اس کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ کو جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر تمجید کریں۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا، اور یعنی یہی آدمیوں کو سکھائے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور یہی آدمیوں کو تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ تمہاری راستہ بازی فقیوں اور فریسیوں کی راستہ بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ تم سن چکے ہو اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کہ خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کہ اسے پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کہ اسے احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزاوار ہوگا۔ پس اگر تم قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتے ہو اور وہاں تمہیں یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے، اور وہاں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران، کیونکہ اگر تو مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اور جلد اس سے صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصب کے حوالہ کر دے اور منصب تجھے سپاہی کے حوالہ کر دے اور تو قید خانہ میں ڈالا جائے۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا کر نہ دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ تم سن چکے ہو کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اور اگر تیری دائنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دائنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اور اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں، لیکن تم سن چکے اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، لیکن میں تم سن چکے اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں، تم سن چکے اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں، تم سن چکے اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں
लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदान का तहत है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव तले की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, और ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक भी बाल को सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला न करना, बल्कि जो कि तुम्हारे दाहिने गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और अगर कि नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे, और अगर कि तुझे एक कोस बेगार में ले जाना चाहे तो तू 2 कोस उसके साथ जा। तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रख और अपने सताने वालों के लिए दुआ कर, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है, रास्तों और ना रास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। और अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या वसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? पर चाहिए कि तुम कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। बोले आमीन। सभी खड़े होकर बेटे के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। जोरदार तालियां पादरी हरून साहब। खड़े होके सभी जोरदार क्लैपिंग। सही तरह। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बैठे हैं आप सब।